الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوستو بھائیو، جو بات میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ جب آپ عاقل ہیں اور بالغ ہیں تو آپ پر روزے فرض ہیں، آپ کو روزوں کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ یہ بات قطعا نہ کریں کہ کل رکھ لیں گے، پرسوں رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہفتے بعد شروع کر لیں گے، موسم ٹھنڈا ہوگا پھر شروع کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، دن بدلیں، دن بدل جائیں اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدل لیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کیا، ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ کس لیے فرض کیا ہے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب رمضان کے روزے تو ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہیں۔ فرض کس پہ نہیں ہے؟ فرض پاگل انسان پہ نہیں ہے، فرض روزے مجنوں پہ نہیں ہے، مجنوں اور پاگل پہ روزے فرض نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ احکم الحاکمین، اتنی شفقت اور رحمت کرنے والے ہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کے مہینے کو پالے تو پھر کیا کرے؟ روزے رکھے۔ ہر مسلمان مومن ایمان والا، اپنے آپ کو کہلانے والا، وہ روزے رکھے۔ ہاں، چھوٹ کسے ہے؟ روزوں سے چھوٹ کسے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر آپ بیمار ہیں، آپ میں سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، جسارت نہیں ہے کہ روزہ برداشت کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ دوسرے دنوں میں رکھ لیں جب صحت یابی آ جائے۔ ہاں، اگر آپ بیمار ہیں اور اس کے بعد سفر کر رہے ہیں، لمبے سفر پہ ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے، فرمایا رمضان کے مہینے میں اگر سفر کر رہے ہو کہیں کا تو پھر اس کے بعد روزوں کو رکھو۔ روزوں کی قضائی ضروری ہے، روزے کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی جہاں پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کو پیدا کرتے، آسانی کو پسند فرماتے، مشکل نہیں پیدا کرتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی حدیث ہے، اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرض کیا، حکم ارشاد فرمایا ہے رمضان کا، روزوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام کے 5 رکن ہیں، اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں، ان رکنوں میں سے ایک رکن وہ روزہ ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ یہ گواہی دینا کہ ایک اللہ الہ ہے، مشکل کشا ہے، عبادت کے لائق ہے۔ دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہیں۔ اور اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہے روزہ۔ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ روزے کی معافی نہیں ہے۔ آپ کی ایج 50 سال ہے، آپ کی ایج 40 سال ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ کل رکھوں گا، پرسوں رکھوں گا، پھر رکھ لوں گا، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ اسی طرح ٹال مٹول کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے دن بدل جائیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دن بدلیں، اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو بدل لیں۔ روزے کی معافی نہیں ہے۔ آئے دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنے جو ہے ننھے منھے صحابہ، جو چھوٹے بچے انہیں بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک شرابی کو دیکھا، اسے دیکھا کہ شراب کے نشے میں دھت ہے
اور لوگوں کے سامنے یہ وہ عمل کر رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے خوب اسے درے مارے اور پٹائی کی اس کی، اور پٹائی کرنے کے بعد کہا کہ ہمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے اور تو نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بچوں کا کام ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج آپ بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھوا سکتے ہیں، آپ پر روزے فرض ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ روزوں کو چھوڑیں۔ اگر آپ روزوں کو چھوڑیں گے، فرض کی ادائیگی نہیں کریں گے، فرض مطلب ضروری ہے، لازمی ہے، حتمی ہے، اس کا حساب ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے روز آپ سے پوچھ لینا ہے کہ میں نے تو تم پہ روزوں کو فرض کیا تھا اور تم نے فرض کو چھوڑا، فراموش کیا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔